की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। जिए भुट्टो। मजहब के जो व्यापारी है, वो सबसे बड़ी बीमारी है। वो जिनके सिवा सब काफिर है, जो दीन के हरफे आखिर है। इन झूठे और मक्कारों से, मजहब के ठेकेदारों से। मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। जिए भुट्टो। जिनकी होठ की जुम्बिश से, वो जिनकी आँख की लज्ज से कानून बदलते रहते हैं और मुजिम बनते रहते हैं। उन शोरों के सरदारों से, इंसाफ के पहरेदारों से। मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। जिए भुट्टो। नासिर हुसैन शाह साहब भी माशाल्लाह हरदिल शख्सियत हैं, अवामी मसाइल का भरपूर इदराक रखते हैं। उनसे भी गुजारिश है कि हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ माली और अखलाकी ताउन करे। हैदराबाद की एक बहुत बड़ी तारीख है। हैदराबाद के वर्करों ने जा अमृत के दौर से लेकर अरबाब दईम से दौर के लेकर माशरा के दौर के अंदर हैदराबाद के वर्करों की एक बहुत बड़ी तारीख है कि इन्होंने कुर्बानी दी है, उस तहरीक का हिस्सा बने हैं। और मैं समझता हूँ कि जो अली मोहम्मद सेतो साहब ने कहा कि ये शहर अभी यहाँ पे बताऊं कि तंगी है, परेशानी है। जैसे इसाक साहब ने आज इस इसाक साहब ने कहा कि जो ड्रेनेज का सिस्टम और ये पानी का, जब हैदराबाद शहर के लोग, हैदराबाद के शहर के लोग यकीन जाने कि प्यार करने वाले हैं, मोहब्बत करने वालों का शहर है। और यहाँ पे उनको हमेशा जो भी यहाँ पे से जीत के आया है उन्होंने मायूस किया है। मगर आज ये पीपल्स पार्टी में लोग धड़ाधड़ शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कुछ समझा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो इनके मसले हल कर सकती है। कि जब हैदराबाद को मेजबानी मिलती है, पीडीएम का पहला जलसा जब हैदराबाद में हुआ तो बिलावल भुट्टो साहब ने नहीं, मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पीडीएम की तारीख से सबसे बड़ा जलसा हैदराबाद में ये इंजियालों ने किया, इन माँ और बहनों ने किया, इन वर्करों ने किया, इंजियालों। और ये बिरयानी के प्लेट वाले नहीं, ये बिरयानी की प्लेट वाला नहीं है कोई भी, ये तिरंगे का फॉलोवर है, ये शहीद रुकानी भुट्टो के फलसफे का फॉलोवर है, ये बिलावल भुट्टो के फलसफे का फॉलोवर है, ये बिलावल भुट्टो के साथ चलने वाले का लोग है। ये वर्कर आपसे बहुत सारी उम्मीदें करते हैं। ये वर्कर आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं, सिर्फ ये कि हमारी गलियां साफ हों, हमें पीने का पानी साफ सुथरा मिले, हमारा ड्रेन आउट करने का सिस्टम सही हो, हमारे मोहल्लों की सफाइयां हो। हम इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि हैदराबाद की बात करें। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है जिसने हमेशा सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जहां भी हमें मौका मिला, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने रोजगार भी दिया, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने तरक्की काम भी कराए। यहाँ पर फलाई ओवर की मैं बात बताता चलूं कि ये फलाई ओवर क्यों अधूरा है। इसका जो ठेकेदार था सैफुल्लाह अबड़ो, जो कि आज पीटीआई में सेनेटर है, उनको ये ठेका दिया गया था और वो कोर्ट में गए हुए हैं। इस वजह से जो है वो कोर्ट की वजह से जो है ये डिले हो रहा है। लेकिन हमारी भरपूर कोशिश है कि हम
اس کو جلد سے جلد جو بھی کورٹ کا ڈیسیزن آتا ہے تو اس کے بعد اس پہ فنڈنگ کی کوئی بھی نہیں، اس میں فنڈ پہلا بھی تھے، اب بھی مزید جو ہے اگر وہاں پر، کیونکہ مہنگائی ہے، 15 سال ہو گئے اس کو، یہ جتنے بھی فلائی اوور جو بات علی اور سیتو صاحب نے کی وہ 10 ارب روپے 2001 میں حیدرآباد کو ایک اسپیشل پیکج دیا گیا تھا، جس میں سے 2-3 فلائی اوور تھے جو کہ ہم نے بنانے تھے. تو وہ ایک تو بنایا لطیف آباد میں کسی کے نام نہیں لوں گا کہ کس کے والد کے نام سے بنایا، لیکن وہ بھی اس ٹائم کا جو یہ منصوبے تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ضلع حیدرآباد کے جو مخدوم رفیق صاحب تھے اور ہم نے مل کے یہ پیکج جو ہے اس نے لیا تھا. HDA کے مسائل تھے، واسا کے تھے، ریونیو کے تھے. ہم نے آپ سے ایک لفظ لکھوایا آج سے 8-10 ماہ پہلے، شاید آپ کو یاد بھی نہیں. اس طرح علی بندے ایک بات زیادہ کی جو مجھے اس کو میرے سمجھانا ضروری تھا. ایک کہ آپ قلم کیسا کیے، آپ نے لکھا پلیز پٹ اپ رپورٹ. آج وہ تحفہ ہزاروں لوگوں کے بیچ میں آپ دینے آئے ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں بلاول بھٹو کے ویژن کو، میں سلام پیش کرتا ہوں رہبر پاکستان پیس پارٹی آصف علی زرداری کو، فریال ڈالپور کو اور اپنے CM مراد علی شاہ کو کہ ان کے ویژن پر آپ نے جو یہ کارنامہ دیا. چند ماہ میں 80 سالوں سے یہ پلاٹ پڑا ہوا تھا ناکارہ. اس کے نقشہ بھی آپ نے 72 گھنٹے میں بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی پریشانی کے، آپ نے جس طرح ایک فون پر کوشش کی. اس لیے یہ رفائی ادارہ ہے. اس کے لیے میں پھر آپ کو اس علاقے کی طرف سے، یہ اسپتال ہیر آباد میں بھی ہے، پورے علاقے کے لوگ استعمال کرتے ہیں. یہ اسپتال بھی یہاں پر ملک ارائی، قاضی، چیپا، قریشی سب مل کر بھٹی مرزا سب استعمال کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جلد تعمیر ہوگا، اپنی مدد آپ کے تحت ہوگا. اور سرکار جس طرح آج آپ نے مہربانی کی ہے، امید کرتا ہوں دوستوں کی خواہش ہے کہ سندھ گورنمنٹ آگے اس میں ہماری مدد کرے. ہم نے اس اسپتال میں جو نقشہ پاس کرایا تھا گراؤنڈ +1، لیکن ہماری بات ندیم قمر صاحب سے ہوئی، NICVD کے سربراہ سے. ہماری بات ہمارے دوست ڈاکٹر رضوی صاحب سے ہوئی. کہا انہوں نے کہ آپ جائیں، ہمیں جگہ بتائیں، ادارے لانا ہمارا کام ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس علاقے میں اتنی بڑی آبادی ہے شاہ صاحب، اگر اس کی کاؤنٹنگ ہو تو ایشیا کا سب سے بڑا وارڈ ہے جی وارڈ. ہاتھ اٹھا کر بتاؤ، یہ ہے آبادی سب سے بڑی. روڈوں کا کام ہوا ہے، گلیاں بنی ہیں اور وہ گلیاں بنتی جا رہی ہیں، لوگوں کے دلوں پہ مونگ ڈلی جا رہی ہے، لوگ پریشان ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ گاڑیاں، یہ بچت آپ کی تھی، یہ پیسے آپ کے ہیں، یہ چیز آپ کی ہے. کل سے یہ گاڑیاں 50 سال پرانا نظام واپس لائیں گی. اپنی مدد آپ کے تحت ہر آدمی صفائی خود کرائے گا. ہم ماضی پہ نہیں جائیں گے، ہم حال پہ بات کریں گے. ہم نے جو کرنا ہے وہ کر دکھائیں تاکہ لوگوں کو فرق صاف ظاہر ہو. ہم عام پاؤڈر اور صرف میں مثال دینا چاہتے ہیں. ہم آپ کو بتائیں گے، یہ تو شاہ صاحب 30 مہینے میں سے میری 9 مہینے کی بچت تھی، ہماری یہ 26 ہوگی. ہم نے یہ پورا سلسلہ پورے شہر میں شروع کرنا ہے، ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی امانت ان کے ہاتھ میں دیں گے. ہر UC کے اندر معزز مخیر حضرات، پارٹی کے لوگ مل کر صفائی کا بیڑا خود اٹھائیں گے. آپ کا جو نظام سندھ سولر ویسٹ ہے، اس کی گاڑیاں، اس کے حقیقت سے کوئی انکار نہیں، لیکن غلاظت 35-36 سال کی ہے شاہ صاحب. اس کو صاف کرنے کے لیے 35 مہینے تو ضرور لگیں گے. اس کو نکالنے کے لیے ضرور ہمیں وقت درکار ہوگا، لیکن ہمارا ایمان ہے جب نیت صحیح ہو، اللہ توکل معاملات ہو، نبی سرکار کے چاہنے والوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. یہ پنجتن کے چاہنے والوں کو علاقہ ہے، یہ پنجتن کے ماننے والوں کو علاقہ ہے. یہ پرانا آباد کے لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو کون شکست دے گا؟
بہت مشکور ہوں جس طرح مختلف جگہوں پہ والہانہ ہمارا استقبال کیا گیا اور پھر یہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد تا حد نظر سر سر جو یہاں پہ موجود ہے. تو یہ اس بات کا تو آج مجھے یقین ہو گیا کہ حیدرآباد کا میئر بلاول صاحب کا کوئی چیلا ہی ہوگا انشاءاللہ. اربوں روپے کے فنڈ جو ہیں، مختلف جو اسکیمیں ہیں، وہ اس بجٹ میں بھی ہیں اور جو پہلے والا بجٹ تھا جس پہ کام ہو رہا ہے اس میں بھی ہے. اس دفعہ تھوڑا لیٹ ضرور ہوا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ ہم یہاں ایک بہت بڑی آزمائش سے گزرے ہیں، ایک نیچرل ڈیزاسٹر جس میں میرا پورا صوبہ ڈوب گیا، جس سے ہماری معیشت کو بہت بڑا نقصان پہنچا. لیکن اس کے باوجود چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ترقی کے ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے سی ایم سندھ نے جتنے فنڈز تھے ان کو ایلوکیٹ کیا اور وہ جو اسکیمیں ہیں وہ بہت جلد تک پایا تکمیل تک پہنچیں گی. کہ یہاں پہ جو مطالبات پیش کیے گئے یہ بہت پہلے ان پر اسکیمیں بن چکی ہیں، یہ بجٹ پاس ہو چکا ہے، اس کی ایلوکیشن بھی ہے. صرف اس وجہ سے رکی ہوئی تھی یہ جو ہم آزمائش، جو ایک بہت بڑی بارش جس کی وجہ سے ترقیاتی کاموں کو کچھ عرصے کے لیے روک دیا گیا تھا، لیکن اب چیئرمین صاحب کے حکم پر ان کو دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے. اور چیئرمین صاحب نے پرائیورٹی رکھی ہے کہ جو اس بہت بڑے جو آفت کہہ لیں، مصیبت کی گھڑی کہہ لیں، آزمائش کہہ لیں، جس میں لاکھوں لوگوں کے گھر گھرے ہیں، لاکھوں لوگوں کے گھروں کو پارشلی ڈیمیج ہوا ہے، ان سب کو چیئرمین صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے ان کا خیال کیا جائے. میں آج بڑا شکر گزار ہوں، میرے لیے بڑی سعادت ہے کہ ایوان قریشیان کی طرف سے جو یہ القریش ہاسپٹل کو یہاں پہ بنایا جائے گا، جس سے یہاں کے لوگ مستفید ہوں گے اور یہاں پہ علاج معالجے کی سہولت ہوگی. جیسے صغیر صاحب نے کہا کہ ان کے لیے انہوں نے جو NICVD سے بھی بات کی ہے، SIUT سے بھی بات ہوئی ہے اور دیگر جو سہولیات ہیں وہ بھی پوری کوشش ہوگی کہ یہاں پہ ان کو مکمل دیا جائے. فلائی اوور جو تھا بی بی شہید کے نام کا، اس پہ آپ کو جبار صاحب نے بھی بتایا کہ اس پہ کیسز ہیں، وہ جو کوئی سینیٹر صاحب جو PTI میں ہیں انہوں نے، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو بہت جلد شروع بھی کیا جائے گا. نوکریوں کی بات یہ بھی سب کو علم ہے کہ روزگار جب بھی آتا ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ہی آتا ہے. تو اس وقت بھی چیئرمین صاحب نے CM صاحب سے کہا ہے کہ جو بہت بڑی تعداد اس وقت ہماری جگہیں خالی ہیں ان کو میرٹ پہ پر کیا جائے اور جو نوجوان ہیں، ہمارے بچے، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ان کو یہ نوکریاں دی جائیں. باقیوں نے تو وعدے کیے 1 کروڑ نوکری کے اور آپ نے دیکھا کہ لوگوں سے نوکریاں چھین لی گئی. انہوں نے وعدے کیے تھے گھروں کے اور جو غریب تھے ان کے گھر گرا دیے گئے اور صرف اگر کوئی ریگولرائز ہوا تو بنی گالا ہوا. تو میرا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، جس کے تیروں نے مودی کو گھائل کر دیا، جس نے اس کا کالا چہرہ، اس کی کرتوتیں پوری دنیا کے سامنے رکھ دی کہ یہ بچر ہے گجرات کے مسلمانوں کا، جہاں پہ اس نے قتل عام کیا. اور اسی طرح ان کی وہ دہشت گردی جو آج ہمارے وہاں پہ رہنے والے مسلمان ہوں یا دیگر مذاہب کے لوگ ہوں ان کو تنگ کیا جاتا ہے. اور پھر کشمیر میں جس طرح مظالم ہیں ان سب کو وہاں پہ انہوں نے آشکار کیا. اور آج اگر کوئی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے، کوئی احتجاج کر رہا ہے، تو انڈیا میں تو مودی اور BJP اور یہاں پہ PTI والے، ان کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ چیئرمین نے جس طرح جس جرت سے وہاں پہ یہ بات کی اور ان سب کو للکارا اور کہا کہ جو ہمارا حق ہے، جو مسلمانوں کا، جو پاکستان کا
जो इंडिया में बसने वाले मुसलमानों का और ख़ास तौर पर कश्मीरियों का, और वो जिस बहादुरी से उन्होंने वहाँ पे पेश किया, इस पर पूरी दुनिया उन्हें खिराज तहसीन पेश कर रही है। अगर उनके खिलाफ कोई बात कर रहा है तो वो मोदी के बीजेपी वाले और यहाँ के यूपीए पीटीआई वाले। फिर आज कल आप देखें कि खान साहब ने असेंबलियां तोड़ने का कल ऐलान किया, उससे पहले भी उन्होंने ऐलान किया था, और कल एक और डेट दे दी इस वजह से कि कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वहां पे डाल दिया जाए ताकि ये बात भी उनकी आगे चली जाए। तो ये सिर्फ ऐलान है। उनका जो मार्च था वो मैं शुरू से कहता था कि वो उनकी जो कॉल है वो मिस कॉल होगी, और उनका जो लॉन्ग मार्च कह रहे हैं वो लॉन्ग मार्च होगा, जो उसका आपने देख लिया हशर क्या हुआ। तो ये वो लोग हैं जो मुल्क की बात नहीं करते। आज जब हमारा मुल्क बहुत मुश्किल सूरत हाल में है, और वो भी इस वजह से है कि इनकी जो पीटीआई की हुकूमत थी, जो उनके नाअहली थी, जिस तरह उन्होंने जो एग्रीमेंट की आईएमएफ से दीगर चलाया जिस तरह मुल्क को, उसकी वजह से। और ये तो बहुत ज्यादा करप्शन का शोर करते थे, सबको चोर चोर कहते थे, इस तरह उंगली उठाते थे तो जो 3 उंगलियां वो अपनी तरफ थी। ये तो अब पता चला कि इनका तो पूरा टब्बर ही चोर है। और ये जो सफाई की मशीनें, मैं अप्रिशिएट करता हूँ सगीर कुरैशी साहब को, उनकी टीम को, कि जिस तरह उन्होंने, ये तो यूसीज में पैसे शुरू से आते थे, लेकिन इन्होंने इन्हीं पैसों को और कुछ माह की बचत से ये गाड़ियां ली ताकि यहाँ पे सफाई हो सके। यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो काम हो रहा है वो भी जहाँ पे इस वक्त शुरू है, आप देखें एक बहुत बड़ा फर्क है कि जहाँ पे वो काम कर रहे हैं और जहाँ पे अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। ये पूरे हैदराबाद में काम शुरू होगा।